امام حسین کی اصل تصویر مل چکی ہے۔ کیا واقعی امام حسین کی اصل تصویر مل چکی ہے؟ دوستو، یہ جو تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تصویر امام حسین کی اصل تصویر ہے۔ یہ تصویر آج بھی عراق کے شہر نفس کی ایک پرانی مسجد حنانہ میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں ایک روایت کے مطابق کربلا کے بعد امام حسین کا سر مبارک کچھ دیر کے لیے رکھا گیا تھا۔ لیکن سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ تصویر اس وقت کس نے بنائی تھی جب سر مبارک وہاں موجود تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ شخص کون تھا، اس نے تصویر کیسے بنائی، اور یہ تصویر آج تک اس جگہ پر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے۔ اور ہاں، جو ہم بات کریں گے وہ سنی سنائی نہیں ہوگی، بلکہ روایتوں اور ثبوت کے ساتھ کریں گے، تاکہ آپ کو سچ جاننے میں کوئی شک نہ رہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا، یعنی کہ کربلا کے میدان کی طرف۔ دوستو، 7 محرم الحرم وہ دن تھا جس دن امام حسین اور ان کے اہل و عیال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع ہوئے۔ چنانچہ 7 محرم الحرم کے دن یزیدی فوج نے امام حسین اور اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا۔ پیارے دوستو، میدان کربلا کے اندر نہر فرات کے علاوہ کہیں اور پانی موجود نہ تھا۔ تمام کے تمام لوگ وہیں سے پانی پیا کرتے تھے، لیکن اہل بیت اطہار پر ظلم کیا گیا کہ تپتی ریت کے اندر امام حسین اور ان کے اہل و عیال پر پانی کی پابندی لگا دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کے ساتھ بلکنے لگے اور زور و قطار رونے لگے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے امام حسین اور ان کی اولاد اور پاک دامن عورتوں کا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ یزیدی فوجیوں نے امام حسین کے خیموں سے بچوں کی رونے کی آواز سنی، لیکن ان کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ چنانچہ یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار کے افراد کو شہید کرنے لگے اور جام شہادت نوش کرنے لگے۔ اس طرح جب 9 محرم الحرم کا دن آیا تو حضرت عباس امام حسین کے حکم پر یزیدی فوج کے لشکر کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں ایک رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کی مہلت دے دیجیے۔ چنانچہ یزیدی فوج نے امام حسین کو ایک رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کی مہلت دے دی۔ وہ 9 محرم الحرم کا دن تھا کہ جب رات کے اندھیرے کے اندر امام حسین نے اپنے تمام قافلے والوں کو جمع کیا۔ امام حسین یہ بات خوب جانتے تھے کہ یزیدی فوج ان کو شہید کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ امام حسین نے اپنے قافلے والوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اس سے راضی ہوں۔ اس طرح امام حسین نے اپنے قافلے والوں کو اپنی جان بچا کر وہاں سے جانے کی اجازت دے دی، اور یہ بات کہنے کے بعد امام حسین نے خیمے میں موجود تمام دیوں کو بجھا دیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کر دیا، تاکہ اس اندھیرے کے اندر کوئی جان بچا کر جانا چاہتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ چلا جائے۔ چنانچہ جب کچھ دیر کے بعد تمام دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو حضرت امام حسین نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور وہ بھی آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھے، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آخر کار رات یہیں گزر گئی اور 10 محرم الحرم کا دن آیا۔ 10 محرم الحرم کے دن یزیدی فوج نے امام حسین کے لشکر پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے اور وہاں 22,000 کا بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر یزیدی فوج امام حسین کے قافلے پر حملہ کرتی رہی اور یہاں ایک ایک کر کے اہل بیت شہید ہوتے چلے گئے۔ کبھی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے تو کبھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے تو کبھی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے تو کبھی کوئی اور۔ اس طرح 3 دن کے پیاسے اہل بیت سے یزیدی فوج جنگ کرتی رہی اور ایک ایک کر کے تمام کو جام شہادت نوش کرتی رہی۔ اور پھر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے علی اصغر کے لیے نہر فرات سے پانی لینے کے لیے گئے
اور وہاں سے پانی بھر کر واپس آنے لگے تو یزیدی فوج نے تیروں کے ساتھ حضرت عباس پر حملہ کر دیا اور حضرت عباس کو بیداری کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آپ نے جو مشکیزہ پانی سے بھرا تھا وہ مشکیزہ بھی تیر لگنے کی وجہ سے پانی سے خالی ہو گیا۔ اس پر حضرت علی اصغر جو پیاس کے ساتھ بلک رہے تھے اور زوروں قطار رو رہے تھے، لیکن یزیدی فوج بے دردی کے ساتھ اہل بیت کو شہید کر رہی تھی۔ اتنے میں ایک بگبر یزیدی نے ننھے علی اصغر کا نشانہ لگایا اور ان کی طرف تیر چلا دیا اور وہ سیدھا جا کر علی اصغر کے لگا تو انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لی، اور ننھے علی اصغر جو پیاس کی شدت کی وجہ سے بلک رہے تھے، ان کا رونا بھی بند ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح ایک ایک کر کے امام حسین کے قافلے والوں کو شہید کر دیا گیا، اور اب امام حسین تنہا یزیدی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن یزیدی فوج یہ دیکھ کر حیران تھی کہ کوئی بھی شخص امام حسین کو ہرا نہیں پا رہا ہے۔ اس وقت شمر ملوم نے اپنی فوج سے کہنے لگا کہ دور سے امام حسین پر تیروں سے حملہ کر دو۔ اس طرح یزیدی فوج نے امام حسین پر دور سے تیروں سے حملہ کر دیا اور آپ کے جسم مبارک کو زخمی کر دیا۔ لیکن اس زخموں کی حالت کے باوجود بھی شیر خدا امام حسین بڑی دلیری اور بہادری سے یزیدی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ چنانچہ اس دوران نماز عصر کا وقت ہوا تو امام حسین نے نماز عصر پڑھنے کے لیے مہلت مانگی تو یزیدی فوج نے آپ کو نماز عصر پڑھنے کے لیے مہلت دے دی۔ جیسی امام حسین نماز عصر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ بارگاہ الہی میں سجدے کے لیے گئے تو یزیدی فوج نے آپ کے ساتھ بغاوت کی اور شمر نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے امام حسین کی طرف حملہ کر دیا اور امام حسین کی گردن مبارک کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا۔ 10 محرم الحرم کو کربلا کا وہ دل دلا دینے والا دن تھا جب یزیدی لشکر نے نواسہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے باوفا ساتھیوں کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا اور قافلے کو کوفے کی طرف لے کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب وہ نفس اور کوفہ کے درمیان پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ وہاں ایک مسجد تھی جسے آج مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ رات گزرنے کے لیے یزیدی لشکر نے کچھ وقت اس مسجد میں قیام کیا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کا سر مبارک کچھ دیر کے لیے رکھا گیا۔ روایتوں کے مطابق اس مسجد کے قریب ایک فنکار موجود تھا جو نقاشی اور تصویر کشی میں ماہر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ غیر معمولی رونق ہے اور سر مبارک کو رکھا گیا ہے تو اس کے دل میں ایک بے چینی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنا سارا سامان نکالا جس میں ہیرن کی کھال بھی شامل تھی جو اس وقت کی قیمتی اور مخصوص سمجھی جاتی تھی۔ اس نے اس ہیرن کی کھال پر ایک تصویر بنائی، ایک چہرہ جو نہ صرف ظاہری طور پر دیکھا بلکہ دل کے خون سے بھی محسوس کیا۔ یہ وہ پینٹنگ ہے جو بعد میں مسجد حنانہ میں سجائی گئی اور عرصہ دراز تک وہاں موجود رہی۔ یہ مسجد آج بھی اراکش میں موجود ہے اور ہر سال لاکھوں زائرین یہاں آ کر زیارت کرتے ہیں۔ شیعہ اور سنی کی کتابوں میں اس مسجد کا تذکرہ موجود ہے۔ اہل تشیع کی مشہور کتاب بہاء الانوار جلد نمبر 24 میں بھی مسجد حنانہ کا ذکر ملتا ہے جہاں امام حسین کے سر مبارک کو رکھنے کی روایت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے کچھ تاریخ دان جیسے کہ ابن جوشی اور ابن اسیر نے بھی کربلا کے واقعے کے بعد اس کا ذکر کیا ہے، اگرچہ مقام کا ذکر وہاں موجود نہیں ہے۔ جب وہ عیسائی نقش نگار اپنی جگہ پر واپس آیا تو اس نے حیرت اور خوف کے عالم میں بتایا کہ وہ تصویر جو اس نے ہیرن کی کھال پر بنائی ہے وہ خود سے مکمل ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو صرف آنکھیں اور ہونٹ ہی بنائے تھے لیکن اب چہرہ مکمل ہو چکا ہے، جیسے کوئی غیبی طاقت نے اسے مکمل کر دیا۔ یہ سن کر قافلے کے باقی افراد اور حضرت زین العابدین بھی اس بات پر حیران ہوئے اور اس نقش نگار نے اعلان کیا، آج سے میں مسلمان ہوتا ہوں اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ حسین حق پر ہے۔ اس نو مسلم نے وہ تصویر حضرت زین العابدین کو تحفے کے طور پر دے دی اور کہا یہ تصویر میرے دل کی حاضریت کی نشانی ہے۔ اس تصویر کو بعد میں مسجد حنانہ میں محفوظ کر دیا گیا۔ صدیوں تک یہ تصویر مسجد حنانہ میں رہی ایک مقدس تبرک کے طور پر رکھی گئی۔ زائرین آتے اس تصویر پر درود بھیجتے اور چلے جاتے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس افسوسناک مرحلے کی طرف جہاں اسلامی وراثت کو لوٹا گیا۔
روایتوں کے مطابق جب برطانوی اور یورپی افواج نے عراق پر حملہ کیا تو ان کے ساتھ ساتھ آثار قدیمہ کے ماہرین بھی موجود تھے۔ انہوں نے مسجد حنانہ میں موجود اس تاریخی تصویر کو ایک قیمتی نمونہ قرار دیا اور چوری چھپے اسے یورپ منتقل کر دیا۔ آج یہ تصویر اٹلی کے شہر روم کے ایک عجائب گھر میں موجود ہے، جہاں اسے اینشنٹ انون فیس کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، یعنی ایک نامعلومی قدیمی چہرہ۔ آج بھی اگر ہم مسجد حنانہ جائیں تو وہاں ایک تصویر آپ کو زیارت کے طور پر رکھی ہوئی ملے گی۔ یہ وہ اصل تصویر نہیں ہے جو اس مسجد میں بنائی گئی تھی، بلکہ یہ اس کی نقل ہے جو شاید پرانی تصویر کو دیکھ کر یا روایتوں کو بنیادی بنا کر بنائی گئی ہو۔ زائرین اس نقل کو دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں اور امام حسین کو درد کو محسوس کرتے ہیں۔